في شأن حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. القلوب وزبائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وبارك وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الوحدانية والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو إنهم يسألون ما أنفسهم بذلك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول فوجد الله توابا رحيما. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جلال كريم وكن غفور رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا سبحان الله. أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا. سبحان الله. صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. نفس تم کردمی آیت جنید و بالکی مصطفیٰ برسان خیش را کہ دین ہم اوست اگر فقون رسیدی تمام بولا بیش. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے. جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے. کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و صوت. اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و صوت. اے غم دل احتیاط اے وحشت دل احتیاط. اے غم دل احتیاط. اس دیار پاک میں لازم ہے اے دل احتیاط. عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں. عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں ہے مگر اس حسن کے رخسار کا دل احتیاط. احتیاط. آپ بتاؤں تجھ کو میں ارشاد او ادنا کا راز. آپ بتاؤں تجھ کو میں ارشاد او ادنا کا راز. ان کے ذکر قرب میں لازم ہے کامل احتیاط. ان کے ذکر قرب میں لازم ہے کامل احتیاط. آپ بتاؤں تجھ کو ارشاد او ادنا کا راز.
ارشاد او ادنا کا راز ان کے ذکر قرب میں لازم ہے کامل احتیاط، صرف سدرہ تک رفاقت اور پھر عذر لطیف، صرف سدرہ تک رفاقت اور پھر عذر لطیف. عقل والو ہے ادائے عقل کامل احتیاط، عقل والو ہے ادائے عقل کامل احتیاط. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. صرف اسی کو ہے، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق. صرف اسی کو ہے، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط. ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط. اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط. نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، نام پر توحید کے، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول کیا غضب ہے. کفر کو کہتے ہیں جاہل بھیڑیا. نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول کیا غضب ہے. کفر کو کہتے ہیں جاہل بھیڑیا. اگر خاموش حکم میں تو دوری سب کچھ ہے، کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کرانے کی کرنے والے اے محبوب اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور اللہ کا رسول ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتا. یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاتا. اس میں اپنے نفسوں پر ظلم کی بات کی جا رہی ہے. جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ان کے لیے راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس ظلم سے رہائی کی شکل کیا. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اپنی نفس پر ظلم کر سکتا ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی ذاتی ہی سے محبت ہوتی ہے. تو جس کو اپنی ذات سے محبت ہو اپنے اوپر ظلم کیسے کرے؟ بلکہ وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے تو اپنی ذاتی ہی کے لیے کرتا ہے. اپنے نفس پر کیسے کوئی ظلم کرے گا؟ اپنی ذات کو سب سے زیادہ چاہنے والا. اگر کوئی شخص بے غرض کسی کو چاہتا ہے تو وہ اپنی ہی ذات ہوتی ہے. دوسروں کو وہ چاہتا ہے تو اس میں بھی اپنی ذات ہی کی کوئی غرض. اگر باپ بیٹے کو چاہتا ہے تو اس میں یہ غرض ہے
یہ میرا سائے پیری بنے گا. صاحب اگر بیٹا باپ کو چاہتا ہے تو اس میں یہ غرض ہے کہ جب بڈھا مرے گا تو جائیداد کا وارث میں بنے گا. کوئی کسی کو, ہم دوسروں کو بھی اپنے لیے ہی چاہیے. ساری محبتوں کا آپ جائزہ لیں. جو کسی کو بھی چاہتا ہے وہ اپنے ہی لیے چاہتا ہے, اس میں اپنا ہی فلاح ہے, اس میں اپنی ہی ذات کا فائدہ ہے. میں اور بات آگے بڑھاؤں, اگر آپ کو پیروں اور فقیروں سے محبت ہے تو اس میں بھی کچھ اپنی ہی بھلائی مقصود ہے. اور میں آگے بات بڑھاؤں, اگر آپ کو اولیاء اور انبیاء سے محبت ہے تو اس میں بھی اپنی ہی نجات کا تصور آگے بڑھاؤں. اور میں آگے آپ بات بڑھاؤں, اگر خدا کی ذات سے بھی تمہیں محبت ہے تو اس محبت کا بھی فائدہ تمہاری ہی ذات کو پہنچنے والا ہے. تم اپنے ہی لیے خدا کو بھی چاہتے ہو اور تم اپنے ہی لیے رسول کو بھی چاہتے ہو. تم سمجھتے ہو اسی محبت سے ہمیں نجات ملے گی, ہمیں مغفرت ملے گی, ہمیں صلاح و فلاح کی راہیں ملیں گی, ہمیں دین و دنیا کی فیروز بختی ملے گی. تو تم نے خدا اور رسول کو بھی اپنے لیے ہی چاہا, تم نے خدا اور رسول کو بھی اپنی ہی نجات, اپنی ہی مغفرت, اپنی ہی صلاح و فلاح, اپنی ہی فیروز بختی, اپنی ہی خوش بختی کے لیے چاہا. تو جو انسان اپنے کو اتنا چاہتا ہو وہ اپنے پر ظلم کیسے کرے؟ لہذا ظلم کی وضاحت کی ضرورت پڑ رہی ہے. اتنی حیرت کی بات ہے کہ اپنے کو اس قدر چاہنے والا بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. قرآن کی اس حقیقت کو ماننا ہی پڑے گا. تو ظلم کی وضاحت میں کروں, ویسے ظلم کو سمجھانے کے لیے ظلم ایک ایسا لفظ ہے وہ سب سمجھے ہوئے, مگر جتنا زیادہ سمجھاؤ گے اتنا ہی اس کی حقیقت مجہول بنتی چلی جائے گی. بعض چیزیں ایسی ہوتی اس کو سمجھاؤ تو بدیہی ہو تو نظری بن, مگر بہرحال میں کچھ وقت آپ خطرات کر لوں گا اس سلسلے میں. ظلم کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے اور پھر میں بتاؤں گا کہ وہ ظلم ہی ظلم ہے جو دوسرے آپ پر کرتے ہیں, مگر وہ ظلم زیادہ خطرناک ہے جو خود آپ اپنے اوپر کرتے ہیں. دوسرا اگر تم پر کوئی ظلم کرے گا تو اس کے نتیجے میں آپ غازی بنتے ہیں یا شہید بنتے ہیں اگر ایمان والے, مگر جو ظلم آپ اپنے اوپر کرتے ہیں وہ نہ آپ کو غازی بناتا ہے نہ شہید بناتا ہے. تمہیں ہلاکت میں لے جانے والا وہ ظلم نہیں ہے جو غیر کر رہے ہیں, تمہیں ہلاک کرنے والا تو وہ ظلم ہے جو خود تم کر رہے ہو. دوسروں کے ظلموں کی کہانیاں ہم نے بہت پڑھ رکھی, فلاں نے ہم پر یہ ظلم کیا, یہ ظلم ہو رہا ہے, مگر ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ظلم کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ تو یہ استعمال کیا جاتا ہے, وضع الشیء فی غیر محلہ, جس چیز کا جو مناسب مقام ہے اس سے ہٹا دینا یہ ظلم. جس چیز کو جہاں رہنا چاہیے اس سے ہٹا دینا یہ ظلم, اس کے محل سے ہٹا دینا یہ ظلم. جس کے لیے جو چیز وضع کر دی گئی ہے وضع کے خلاف اس کو کر دینا یہ ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم. مثال سے کلیئر کروں, ٹوپی کا مناسب مقام سر, اب کوئی ٹوپی پیر میں لے کے چلے وہ ظالم ہے, اور جوتے کا مناسب مقام پیر, یہ سر پہ پہنچ جائے تو یہ ظلم ہے. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت کس کا کیا مناسب مقام.
کیا کس وقت اور میں ایک مومن کی حیثیت سے پوچھتا ہوں، تجھے اپنے بھی مقام کو سمجھنا کہ اس وقت ہمارا مناسب کردار کیا. تو ایک مومن کا جو مناسب کردار ہے اس سے ہم ہٹ گئے تو ظالم. ایک مومن کا جو مناسب مقام ہے اس سے ہم نے کوئی دوسرا مقام اختیار کر لیا تو ظلم. اب ایک مومن کا مناسب مقام، بس میں تمثیلات سے تیزی کے ساتھ آپ کو لے چلوں. مثال کے طور پر فجر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اب ایک مومن کا مناسب مقام مصلی ہے یا بستر؟ مصلی ہے بستر. اب اگر مصلی پر وہ نہیں رہا، بستر پہ پڑا رہ گیا تو وہ ظالم. ایسے ہر وقت کا آپ لحاظ کرتے چلے، حوالت میں کرنا نہیں چاہیے. ہر وقت کا لحاظ کریں کہ ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کا وقت جب آئے تو ہمارا اسلامی کردار، ہمارا مناسب کردار کیا ہے. اب اگر ہم اس کردار سے ہٹ گئے تو ہم ظالم ہوئے. اور دوستو، میں مومن کا لفظ استعمال کر کے سر سے پیر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ تیری آنکھ جو ہے یہ مومن کی آنکھ ہے، کان مومن کا کان ہے، زبان مومن کی زبان ہے. اور اگر نہیں ہے تو تمہیں بنانا پڑے گا. اپنی زبان کو مومن کی زبان بنانا ہے، اپنے دماغ کو مومن کا دماغ بنانا ہے، اپنی آنکھوں کو مومن کی آنکھ بنانا ہے، اپنے کانوں کو مومن کا کان بنانا ہے. اور مومن کے کان کے لیے جو مناسب کردار ہونا چاہیے، اگر اس سے ہٹ گئے تو یہ کان ظالم ہے، یہ کان ظلم کر رہا. جن منظر کو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تم نے دیکھ لیا تو آنکھ ظالم ہے. جو بات نہیں بولنی چاہیے بول دیا تو زبان ظالم ہے. جہاں تمہیں نہیں جانا چاہیے پیر لے گیا تو یہ پیر ظالم ہے. جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے ہاتھ نے کر دیا تو ہاتھ ظالم ہے. اگر دیکھو تو سر سے پیر تک ہر وقت کتنا ہم ظلم کر رہے ہیں، سر سے پیر تک ہر وقت کتنا ظلم کر رہے ہیں. ہمارا ناک بھی ظالم ہے. ذرا سا بتاؤ، وہ جو آنکھ مومن ہو وہ حرام منظر کو دیکھنا پسند کرے گی؟ بولو، جو کان مومن ہو وہ حرام نغمہ سننا پسند کرے گا؟ ذرا سوچو، جو زبان مومن ہو وہ حرام لقمہ قبول کرے گی؟ ذرا غور کرو، جو پیر مومن ہو وہ حرام جگہوں پر جانا پسند کرے گا؟ ذرا سوچو، جو دل و دماغ مومن ہو وہ اپنے رسول کو اپنا جیسا سمجھنا پسند کرے گا؟ دوستو، اور ہم انہی آنکھوں کے بھروسے اپنا سمجھ لیا. ان آنکھوں کو ہم نے اپنا سمجھ لیا ہے، ان کانوں کو، ان ہاتھوں پیر کو ہم نے اپنا سمجھ لیا ہے. اور اسی کے بلبوتے پر ہم اپنے کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں. مگر ایک دن راز کھل جائے گا، یہ ہاتھوں پیروں کا بھی راز کھل جائے گا، زبان چپ ہو جائے گی اور ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. ہم نے ہاتھ والی سنی، دل والی سنی، آنکھ اور کان نے جو غلط کام کرانا چاہا ہم نے کر لیا. مگر وہ محبوب جس کی محبت سب کی محبتوں پر غالب ہے، وہ محبوب جس سے زیادہ چاہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہم نے اس کے ارشادات پر کان نہیں دھرا، ہم نے اس کے احکامات کو نہیں دیکھا. انہیں ہاتھ پر بھروسہ کیا، پیروں پر. مگر قیامت کے دن یہی ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور یہی پیر ہمارے، جن کو ہم اپنا پیر کہتے ہیں، یہ ہمارے خلاف بولیں گے. یہ ہاتھ جن کو ہم اپنا ہاتھ کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف بولیں گے. یعنی جن کو ہم نے اپنا سمجھا وہ ہمارے عیب کو کیا چھپاتے اور کھول رہے ہیں. جن کو ہم نے اپنا سمجھا وہ ہمارے عیوب کو کھول رہے ہیں. صرف کالی کملی والا ہوگا جو ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہوگا، ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہوگا. ذرا سا خیال کرو، ہمارے
ہمارا ہاتھ بھی ظالم. اب ہم نے جس کو اپنا سمجھا تھا وہ تو خدائی جاسوس نکلے. ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ہمارے ہر عمل میں اطلاع ہے. دوستو ظلم کا معاملہ ایسا ہے. آج ہم ظلم کی تاریخیں بہت دہرائی جا رہی ہیں مگر وہ ظلم جو تمہیں بھوکا رکھے, وہ ظلم جو تمہیں پیاسا رکھے, وہ ظلم جو تمہیں خنجر کے نیچے لیٹنے کو مجبور کر دے, یہ ظلم بھی ظلم ہی کہا جائے گا. مگر اس ظلم سے نہ تمہاری آخرت بگڑتی ہے, نہ ہماری دنیا بگڑتی ہے, نہ تمہاری صلاح فلاح میں کوئی فرق آتا ہے. تم کو تباہ کرنے والا, تم کو ہلاک کرنے والا اگر کوئی ظلم ہے تو وہ ظلم ہے جس کو تم خود کرتے ہو. اور ایک مومن کی حیثیت سے جس کا جو مقام ہو اس کو وہاں سے ہٹاؤ گے تو یہ ظلم ہوگا. اب تو ہر ایک کے مقام کو سمجھنا بھی ضروری ہے. مومن کا یہ مقام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ولی کا مقام کیا ہے, شہید کا مقام کیا ہے, صدیق کا مقام کیا ہے, نبی کا مقام کیا ہے. اس لیے کہ جس کا جو مناسب مقام ہے اگر ہم نے اسے نیچے کیا تو ظلم کیا, بہت بڑا ظلم ہوگا. یہ عقیدہ و نظریہ کا ظلم ہوگا, یہ خیالات کا ظلم ہوگا, یہ نظریات کا ظلم ہوگا. ظالم ہر حیثیت سے ظلم کر رہا. تو دوستو اس سلسلے میں بزرگوں کا وہ قول پیش کر دوں جو اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ مومن کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے, اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے, اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے, اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے, اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے, اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا, اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. وہ غایت مقام مصطفیٰ پیدا نہیں, وہ غایت مقام مصطفیٰ پیدا نہیں. مقام مصطفیٰ کی انتہا تو ظاہر ہی نہیں. مقام مصطفیٰ کی انتہا صرف ایک جانتا جس نے اس انتہا تک پہنچایا. یا ابا بکر لم یعرف بحقیقت غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. غیر ربی, غیر ربی, میرے رب کے سوا. اب غیر ربی کی فہرست بناؤ, غیر ربی کی فہرست بناؤ. رب کے سوا حضرت جبریل, رب کے سوا حضرت میکائیل, رب کے سوا حضرت اسرافیل, رب کے سوا حضرت عزرائیل, رب کے سوا سیدنا آدم, رب کے سوا حضرت نوح, رب کے سوا حضرت خلیل, رب کے سوا حضرت کریم, رب کے سوا حضرت مسیح, رب کے سوا صدیق اکبر, رب کے سوا عثمان غنی, رب کے سوا فاروق اعظم, رب کے سوا بلال حبشی, رب کے سوا صہیب رومی, رب کے سوا عائشہ صدیقہ, رب کے سوا خدیجہ الکبریٰ, رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا, کسی نے نہیں پہچانا. سید الملائکہ پہچان سکے نہ حضرت جبریل پہچان سکے, نہ حضرت میکائیل پہچان سکے, نہ حضرت اسرافیل پہچان سکے, نہ حضرت آدم پہچان سکے, نہ حضرت نوح پہچان سکے, نہ حضرت کلیم پہچان سکے, نہ حضرت خلیل پہچان سکے, نہ حضرت مسیح پہچان سکے, نہ صدیق اکبر جو محرم اسرار نبوی اور منبع علوم مصطفی وہ بھی نہ پہچان سکے, مولائے کائنات باب العلم وہ بھی نہ پہچان سکے. ذرا سا آپ خیال کرو, عثمان غنی نہ پہچان سکے, خلوت والے نہ پہچان سکے, جلوت والے نہ پہچان سکے, اٹھتا بیٹھا دیکھا نہیں پہچانا, سوتا جاگتا دیکھا نہیں پہچانا, چلتا پھرتا دیکھا نہیں پہچانا. اس مقام پر جب میں پہنچتا ہوں تو ایک فقرہ کہنے کو جی چاہتا ہے, اس دور والوں نے نہیں پہچانا, اس دور والوں نے پہچانا. نہیں پہچانا. رس آپ خیال کریں تو غایت مقام مصطفیٰ پیدا نہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے پہچانا, پہچانا.
रसूल अरबी को यकीनन जिब्रील अमीन ने पहचाना, हज़रत इसराफील ने भी पहचाना, हज़रत मीकाईल ने पहचाना, खूब पहचाना, ऐसा पहचाना कि अपनी तरह कह ना सके। पहचान लिया। अगर ना पहचानते तो बात कुछ और करते, और पहचाने हुए थे इसलिए बात का रुख अलग था। जब कहा गया था जिब्रील आगे बढ़ो, जिब्रील आगे बढ़ो, तो हासिल इरशाद यही था, अगर ये सरे मुझे बर्तन परम फरोगे तजल्ली बसोलत परम, अगर मैं एक बाल के बराबर ऊपर गया तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। तजल्ली के फरोग से मैं इस सिलसिले में उलमाए किराम से माजरत करते हुए अपने ज़ौक़ विजदान के मुताबिक इस मिसरे का ये तर्जुमा करता हूँ कि मैं नहीं कह सकता कि खुद शायर का भी वो मतलब था कि नहीं, मुझे जो इसका तर्जुमा मुझे पसंद आया, जैसे कि सैयदना जिब्रील अमीन अर्ज कर रहे हैं, ए महबूब जब आप आलम बशरियत से गुजर रहे थे तो लिबास बशरी आप पर था, मैं आपके साथ साथ था। जब आप आलम मलकूत से गुजर रहे थे तो मलकूती हिजाब में थे, मैं आपके साथ साथ था। मगर अब आप वहां जाएंगे जहां आपकी हकीकत बेहिजाब होने वाली है। अब अगर मैं आपके साथ चला तो आपकी हकीकत की तजल्ली के फरोग से मेरे पर वैसे खैर इसका जो आम तर्जुमा बच्चों को समझाया जाता है वो यही है कि ए महबूब आप जाएं, अगर मैं एक बाल बराबर ऊपर गया तो मुझे मेरे पर खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। अरे बात घुमाकर देखिए तो वही कि खुद नबी करीम खुदा की तजल्ली, खुदा की तजल्ली, अब तो हज़रत जिब्रील अपनी मुराद अपने वो खुद जाने, मगर आप वही ले खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, ये जवाब दिया। हालांकि एक जवाब बड़ा मुनासिब था उनका, बहुत मुनासिब जवाब कि हुजूर आप तो जानते हैं कि मेरा आखिरी मकाम, कितना कह रहे थे, वाह, सिदरा मेरा आखिरी मकाम, हुक्म इलाही मिलानी आगे कैसे चले? क्या बात है, ये तो मुतय्यन है, मगर ये उज़्र इसलिए नहीं कर सकते थे कि खुदा ने तो हुक्म नहीं दिया था, मुस्तफा कह रहे हैं। जो दरवाजा खुदा ने बंद किया था मुस्तफा खोल रहे हैं, ये उज़्र नहीं कर सकते थे। फौरन कह दिया तो उन्होंने सोचा कि ये उज़्र तो नहीं चलेगा, लिहाजा वो बात कही जाए जो बहुत ही ज्यादा इससे वाज़ेह और सच्ची हो। अगर मैं आगे चला तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं अगर आगे चला तो मेरे पर जल जाएंगे। मगर एक बात बताओ, हज़रत जिब्रील खुद रुके तो क्या नबी को भी रोका? उनको ये सोचना था, अरे महबूब आप मुझसे कहते हैं ऊपर चलने के लिए, मेरी बात मानिए, आप भी ठहर जाइए। जब सिदरा वाला चल रहा है तो मक्के वाला कैसे बचेगा? जब सिदरा वाला चल रहा है तो मक्के वाला कैसे बचेगा? मगर जाने वाले को जाने दिया, खुद ठहर गए। जाने वाले को जाने दिया, खुद ठहर गए। पता चला पहचान गए, हम इनकी तरह नहीं है, ये हमारी तरह नहीं, हम इनकी तरह नहीं। अगर हज़रत जिब्रील ने रसूल को अपनी तरह समझा होता तो रोक लेते, और अपने को रसूल की तरह समझा होता तो बढ़ जाते, न रोका न बढ़े। बता दिया कि ये मक्के वाले हैं, मगर हम इनकी तरह नहीं, मगर हम इनकी तरह नहीं। उनके तो पर जल रहे हैं, नूरानी पर जल रहे हैं, और मक्के वाले का लिबास भी नहीं जल रहा है, मक्के वाले का लिबास भी नहीं जल रहा है। थोड़ा सा आप ख्याल करते चले जाए, ये मंजर आप देखें तो यहीं से बात सोचने की है कि नहीं कि सैयदुल मलाइका अपनी तरह न समझ सके, हामिले वहये इलाही अपनी तरह न समझ सके, शदीदुल क़ुवा अपनी तरह न समझ सके, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन अपनी तरह न समझ सके, नूरानी मखलूक नूरी मखलूक अपनी तरह न समझ सके। अब अगर दो टांग का जानवर अपनी तरह कहे कि दिमाग की खराबी है कि नहीं, मैं तो समझा उन्होंने पहचाना, ये न पहचान सका, ये न पहचान सका।
غایت مقام مصطفیٰ پیدا نہیں. ایک بات اور ہم بتائیں، اس کو مثال سے میں یوں عرض کر دیتا ہوں. جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں اس فرش کی جو انتہا ہے وہ اس منبر کی ابتدا. اس فرش کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں اس منبر کے پہلے زینے کی ابتدا، اور پہلے زینے کی جہاں انتہا ہے وہاں دوسرے زینے کی ابتدا، اور دوسرے زینے کی جہاں انتہا ہے وہاں اس کی ابتدا. اب فرش سے یہ پوچھو کہ منبر کی انتہا کو تو نے سمجھا تو فرش کیا کہے گا؟ ہمارے ہاتھ میں ابتدا ہے، ہم انتہا کو کہیں. جس کے ہاتھ میں ابتدا ہے وہ انتہا کو کیا جانے. تو جب اس بات کو آپ نے اچھی طرح نیچے والا اوپر والے کو نہیں سمجھ سکتا، مگر منبر سے پوچھ لو کہ فرش کو تم نے سمجھا تھا، اس کی ابتدا بھی میرے پیر کے نیچے، اس کی انتہا بھی میرے پیر میں. تو اوپر والا اگر یہ کہے کہ میں نے نیچے والے کو سمجھ لیا تو تعجب کیا؟ یہ نیچے والے کیوں بول رہے ہیں کہ اوپر والے؟ آیت کے مقام مصطفیٰ پیدا نہیں. یاد رکھو، مومن کے کمال کی جہاں انتہا وہاں ولی کے کمال کی ابتدا. تو مومن ولی کے کمال کی ابتدا تو سمجھ سکتا، انتہا نہیں سمجھ سکتا. اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا. تو ولی شہید کے کمال کی ابتدا تو سمجھ سکتا، انتہا نہیں سمجھ سکتا. اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا. تو شہید صدیق کی ابتدا تو سمجھ سکتا، انتہا نہیں سمجھ سکتا. اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا وہاں نبی کے کمال کی ابتدا. تو نبی صدیق نبی کے کمال کی ابتدا تو سمجھ سکتا، انتہا نہیں سمجھ سکتا. اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا. تو نبی رسول کے کمال کی ابتدا کو سمجھ سکتا ہے، انتہا نہیں سمجھ سکتا. اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا. تو رسول مقام مصطفیٰ کی ابتدا کو سمجھ سکتا ہے، انتہا نہیں سمجھ سکتا. مطلب یہ انتہا وہ سمجھے جو اوپر ہو، ابتدا وہ سمجھے جو نیچے ہو. ابتدا وہ سمجھے جو نیچے ہو، ابتدا وہ. تو میرے رسول کی ابتدا سمجھنا ہے تو رسول ہو، اور انتہا سمجھنا ہے تو خدا ہو. ابتدا سمجھنا ہو تو رسول ہو، اور انتہا سمجھنا ہے تو خدا ہو. اور جب کوئی خدا اور رسول نہیں ہو سکتا تو نہ مصطفیٰ کی تم ابتدا بول سکتے ہو نہ انتہا. پیدا نہیں، مقام مصطفیٰ پیدا نہیں. سبحان اللہ. مقام مصطفیٰ کی انتہا تو ظاہر ہی ظاہر ہی نہیں. جس کا بات یہ چل رہی تھی کہ جس کا جو مقام ہو، اگر اس مقام کو آپ نے ہٹا دیا، آپ کو جس اپنے نظریے میں جس کو جو مقام دینا چاہیے اس مقام سے اگر آپ نے ہٹا دیا تو آپ ظالم. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ عملی طور پر آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں اور نظریاتی طور پر کتنا ظلم کر رہے ہیں. ویسے الحمدللہ ہم جس قوم سے مخاطب ہیں وہ نظریاتی اعتقادی ظالم نہیں، اللہ کا شکر ہے. مگر بہرحال اس حیثیت سے آپ ظالم نہیں، عملی حیثیت سے نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. اور ایک بات اور بتائیں، کس کا کیا مقام ہے اس کا پتہ کیسے چلے؟ کس کا کیا مناسب کردار ہے اس کا علم کیسے؟ تو اس کا علم جس نے اسے بنایا اس سے پوچھو. گلاس کس لیے بنا؟ پوچھو جس نے بنایا. وقلدان کس لیے بنا؟ پوچھو جس نے بنایا. تو الٹا کام مت لے لینا، جو جس لیے بنایا گیا اس سے وہی کام لو. گلاس بنایا گیا پانی پینے کے لیے، وقلدان بنایا گیا تھوکنے کے لیے. اب کوئی وقلدان میں پانی پینے لگے اور گلاس میں تھوکنے لگے تو وہ ظالم. ایسے کو آپ خیال کریں. مگر ایک بات ہے، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا.
لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں، بالکل نیا بہترین غلدانہ خرید کر لائے جسے کبھی استعمال نہ اور کسی کو پانی پیش کرے نہیں پیے گا، غلطی آپ کو دیکھے گا کہ کیا مزاج ہے۔ تھوکنے کی ضرورت ہوئی آپ گلاس پیش کر دیجئے تو نہیں تھوکے گا، بلکہ آپ کی اصلاح کرے گا، اس لیے وہ اس لیے۔ میں یہ پوچھتا ہوں گلاس پینے کے لیے یہ کس کا تعین و تشخص ہے؟ انسان کا۔ وہ غلطان تھوکنے کے لیے یہ تقرر کس کا ہے؟ انسان کا۔ تو انسان کی وضع کا ہم نے اتنا خیال کیا کہ انسان نے جسے کہہ دیا پینے کے لیے ہم اس پہ تھوکتے نہیں، اور جسے کہہ دیا تھوکنے کے لیے اس میں ہم پیتے نہیں۔ تو انسان کے تشخص، انسان کے تقرر، انسانی تعین، انسانی وضع کا ہم خیال کرتے ہیں۔ کبھی پوچھا خدا سے کہ تجھے کس لیے بنایا؟ تجھے کس لیے بنایا؟ تو خدا نے جس لیے بنایا ہے وہی بتا سکتا بنانے والا جو ہوگا کہ خدا کی وضع کا تم کتنا خیال کرتے ہو۔ معلوم باقی اپنے نامناسب کردار کو چھوڑ دینا، مطلب نامناسب کردار کے مطلب آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، جبرن تو آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا، سینے سے لگائے ہوئے، خوشی سے لگائے ہوئے، اپنے کو مسلمان آپ سینہ تان کر کہتے ہیں، فخر کرتے ہیں اپنے ایمان و اسلام پر۔ تو اتنا سا مطالبہ تو بڑا ہلکا ہے کہ آپ اپنے کو خود جو کہتے ہیں وہ نظر تو آئے۔ میں نے کب جبران سے لگایا، میں نے کب جبران سے لگایا، آپ اپنے کو خود جو کہتے ہیں۔ آپ کا گھر کہے یہ مسلمان کا گھر، آپ کا کردار کہے یہ مسلمان کا کردار، آپ کا چہرہ بولے یہ مسلمان کا چہرہ، آپ کی تہذیب بولے یہ مسلمان کی تہذیب ہے، آپ کا معاشرہ بولے یہ مسلمان کا معاشرہ ہے۔ اگر یہ نہ بول سکا تو سمجھ لو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم غیر محلے، اپنے کو ہم نے وہاں رکھ دیا جہاں کہ ہم نہیں، ہم نے ان کی نقل کیا جنہیں ہمیں نقل نہیں کرنی چاہیے، ہم ان کے پیچھے چلے جن کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا چاہیے تھا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے سمجھنے، اور ایک ظلموں کی تعریف اور کی گئی، هو التصرف فی ملک الغیر، هو التصرف فی ملک الغیر، غیر کی ملکیت میں بیجا تصرف یہ ظلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملکیت کسی کو اور تصرف تیرا، سبحان اللہ، مال کسی کا اختیار تیرا، دوسرے کی ملکیت پر تصرف کرو گے، کھڑے ہو گئے حلوائی کی دکان پر اور پورے خاندان کا فاتحہ، تجھے فاتحہ کرتا تو پہلے اپنا بنایا ہوگا، ملکیت دوسرے کی اختیار تیرا، ملکیت دوسرے کی تصرف تیرا۔ صاحب کیا یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ اور واقعی دوست لفظوں کی تعبیر الگ الگ ہے، مگر دونوں تاریخوں کی حقیقت اور معال اور نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ دوسرے کی ملکیت میں بیجا تصرف یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ تمہارا مال کوئی چھین لے وہ ظالم ہوا کہ نہیں؟ تمہارا گھر کوئی لوٹ لے وہ ظالم کیوں کرتا؟ یہ ملکیت دوسرے کی ہے، تصرف وہ کرتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم کس کی ملکیت ہو؟ تم بولو تمہارا جان و مال کا مالک کون ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، جنت کے بدلے میں مومنین کے جان اور مالوں کو خرید، تم بک چکے، اب تمہاری جان تمہاری نہیں، اب تمہارا مال تمہارا نہیں، تم بک چکے۔ کہیں یہ مت سوچو کہ ہم نے تو اپنی جان مال کی کوئی منڈی نہیں لگائی، کہاں بکے؟ اس بازار میں بکے، کس نے بیچا؟ کہاں ہم نے تو نہیں بیچا، کس نے بیچا؟
तो दोस्तों बेचने के दो ही तरीके होते हैं, एक ये कि तुम खुद अपने जान और माल को बेच लो, और एक तुम्हारा कोई वकील वो तुम्हारी बेओ शरा करे, तुम्हारी तरफ से खरीद ले और तुम्हारी तरफ से बेच ले। वकील का बेचना भी तुम्हारा ही बेचना और वकील का खरीदना तुम्हारा ही खरीदना। और देखो जो बेचता है वो दोनों तरफ का माल देख लेता है, ऐसा नहीं कि माल ऐसे ये भी देखता है कि किसको बेच रहा है, ये भी देखता है कि किससे बेच रहा है, किसको बेच रहा है। तो देखो हम सब के वकील हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम सब के वाली हैं जनाब मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद कमा युहिब्बु व तर्दा सल्ली अलैहि। आवाज और उन्होंने बेच दिया, उन्होंने बेच दिया। किसने बेचा? जो हमारी जानो माल को भी दे रहा है, जन्नत भी दे चुका। जन्नत के बदले में बेचना है ना, जन्नत भी देखा और हमारे जानो माल को भी देखा। और सुनो, कयामत तक के मोमिनीन के जानो माल बिक गए तो मेरा रसूल कयामत तक के मोमिनीन के जान को भी देगा, उनके माल को भी देगा, बगैर देखे नहीं बेचेगा, बगैर देखे नहीं बेचेगा। और ऐसा लग रहा है क्या नबी और नबी मोमिनीन नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है, करीब रह के देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि दूर रह के, करीब रह के देख रहे हैं, तुमसे करीब रह के देख रहे हैं। अब आप ख्याल देखो, तो बेच दिया ना, जन्नत भी देखे, जन्नतुल मावा, सैर कर रही। वैसे वो तो यही से सैर कर लेते थे, खड़े खड़े हालत नमाज में और जन्नत तक हाथ पहुंच जाते, हालत नमाज में जन्नत का मुशाहिदा फरमाते थे। वो दूसरों के लिए ये उसूल बनाया है परकटियों ने, क्या वाहिदु ला यस्तरू मिनहु इल्ला वाहिद, कि एक से एक ही बात सादिर हो सकती है, एक से एक वक्त में एक कान में एक ही बात हो सकती है। ये दूसरों के लिए, ये नबी के लिए नहीं। एक आदमी एक वक्त में एक ही तरफ मुतवज्जे होगा, मगर नबी एक ही वक्त में आलम गैब की तरफ भी मुतवज्जे हैं, आलम शहादत की तरफ। उनकी तवज्जो कभी नहीं हटती। यहाँ रहते हैं तो वहां से गाफिल नहीं रहते, और वहां रहेंगे तो यहाँ से गाफिल नहीं, किसी हाल में वो गाफिल नहीं। तो वो तो जन्नत को देखा, वो वाकया में जन्नत था। जब मेराज का जिक्र हुआ तो हज़रत बिलाल की भी बात आ गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी ने इरशाद किया, बिलाल वो तुम्हारा कौन सा अमल है जिसका ये नतीजा मैंने देखा कि जन्नत में तुम्हारी चाप मैंने सुनी, तुम्हारे चलने की आवाज अपने आगे आगे मैंने सुनी। बात तो इतनी है, मगर कुछ बड़े बुकरात लोग, हाँ कई बुकरात मिल करके खरल में उनका मुजस्समा किया और बकारीत बन गए। और कहने क्या लगे, अरे हुजूर ने जन्नत में चलते हुए नहीं सुना, हुजूर जन्नती में थे, मगर हज़रत बिलाल तो मक्के में चल रहे थे। इस चलने को सुना, इस चलने को सुना। हमने कहा अच्छा, अगर ये बात मान के ली जाए किसी न किसी दर्जे में, तो इतना तो माना कि जन्नत से मक्के की सुना, जन्नत से मक्के की सुना। और जन्नत कहा, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। और जो उलमा वजाहते करें कि 500 बरस का रास्ता आसमान, उसकी मोटाई 500 बरस का रास्ता 1000 बरस, तो 7 आसमान तक 7000 बरस, उसके ऊपर सिदरा, वहां जन्नतुल मावा, वहां से आवाज सुन रहे हैं, वहां से आवाज सुन रहे हैं। अब इत्मीनान से यहाँ से पुकारो, हम तो बहुत करीब है। अब कुछ लोग और भी बुकरात बन गए, तो उन्होंने कहा नहीं, जब हज़रत
بلال قیامت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے کے بعد جب چلیں گے تو جو آواز پیدا ہوئی وہ نبی نے سنی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا اور اچھا ہو گیا, اچھا ہی ہو گیا, جو آواز ابھی پیدا ہی نہیں اسے سن لیا. تو آواز لگا رہے کیوں نہیں؟ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت بلال سے جب پوچھا تو انہوں نے اپنا معروضہ پیش کیا. واقعہ نگار مقصود میں اشارہ کر کے بڑھ جانا چاہتا کہ حضور میری ایک عادت ہے, جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں, جس کو آپ تحیۃ الوضو کہتے ہیں. یہ میں تو حضور نے کہا ہاں اسی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا, یہ درجہ تمہیں. حدیث آپ نے سنی, حضور نے پوچھا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے خود حضرت بلال سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم وضو کر کے ایسا کر لیا کرو. حضور نے خود نہیں کہا, وحی الہی نہیں ہے, سرکار نے نہیں ساتھ میں کہ بلال جب تم وضو کرنا تو 2 پڑھ, اس لیے کہ اگر حضور حکم دیتے تو پوچھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, بلکہ حضرت بلال نے اپنے طور پر یہ کام کیا. اپنے طور پر یہ کام کیا. ایک کام کو انہوں نے اچھا سمجھا تو نہ وحی کا انتظار کیا نہ ارشاد رسول کا, نہ وحی کا انتظار کیا نہ رسول کے ارشاد کا, اپنے طور پر ایک چیز پسند کی شروع کر دیا, اور اپنے طور پر پسند کی ہوئی اس چیز کا بھی انہیں اجر ملا, اس کا بھی اجر ملا. میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ آج لوگ بے تحاشا پوچھنے لگتے ہیں کہاں قرآن میں ہے. بزرگوں کے اچھے معمولات جو ہیں, اچھے معمولات جو ہیں ان کے تعلق سے کہاں قرآن میں ہے کہاں حدیث میں. تو مجھ سے تو بعد میں پوچھنا, حضرت بلال سے پوچھو کہاں رسول نے کہا تھا, کہاں رسول نے کہا تھا کہ آپ یہ کام شروع کر دیں, کہاں رسول نے کہا تھا کہ آپ یہ کام شروع کر دیں. جب رسول کے زمانے میں بھی اچھی بات بغیر رسول کے پوچھے کی جا سکتی ہے تو آج کے دور میں کیوں نہیں ہے؟ مومنین صالحین, جس کو اچھا کہہ دے وہ اللہ کے نزدیک اچھا چیز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ شیخ الاسلام. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بک چکے, جب آپ بک گئے تو اب آپ کا مال آپ کا نہیں, اب آپ کا مال آپ کا نہیں ہے, اب آپ کی جان آپ کی نہیں ہے. اب جس کا مال ہے اس سے پوچھو کہ کہاں خرچ کیا جائے. جس کا مال ہے اس سے پوچھو, جو مالک ہے اس سے پوچھو. تو میں اس بات کا اختیار نہیں کہ اپنی جان کو ضائع کر دو, خودکشی کی اجازت نہیں ہے. تمہاری چیز ہوتی کر لیتے, یہ تمہاری چیز نہیں, مالک کوئی اور. تمہیں حق نہیں ہے کہ مال ہو خدا کا اور خرچ میں ہو, اور خرچ کرو خدا کی نافرمانی میں. خدا کا دیا ہوا مال شراب میں خرچ, خدا کا دیا ہوا مال بدکاری میں لگے, خدا کا دیا ہوا مال برے اڈوں پر پہنچے, جوئے میں جائے, یہ تیرا تھا کام. یہ تو اسی سے پوچھو کہ کتنی وہ اجازت دیتا, کہاں کہاں خرچ کرنے کی وہ اجازت دیتا. اور اگر تم نے اس کو پوچھے بغیر ایک پیسہ خرچ کیا تم ظالم. پیسہ کسی کا, ملکیت کسی کا, اختیار تیرا, تصرف تیرا, مرضی تیری, خواہش تیری, آرزو تیری, تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں. دوستو, خدا کو اگر اپنی مرضی کو بتانا مقصود نہ ہوتا تو اپنے نبی کو بھیجتا ہی کیوں. یہ تو اس کی عنایت ہے کہ ہم خدا کی مرضی کا ادراک اپنی کسی جسمانی قوت سے نہیں کر سکتے تھے,
نہ ظاہری قوتوں سے، نہ باطنی قوتوں سے ہم خدا کی مرضی کو نہ آنکھ سے سمجھ سکتے تھے، نہ کان سے، نہ چکھ کر، نہ سوچ کر، نہ کسی اور طریقے سے، ہوا سے ظاہرہ اور باطنہ کسی سے بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ ہماری مجبوری تھی، مگر خدا نے ہماری مجبوری کو کے پیش نظر ہمیں اپنا نبی بھیجا. میری مرضی سمجھنا ہے تو اپنے دماغ سے مت سمجھنا، اس نبی سے سمجھنا. میری مرضی کو بتانے کے لیے تیرا دماغ ناقص ہے، تیرا دل ناقص ہے، تیری نظر ناقص ہے، اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا. میری مرضی. واقعی دوستوں نبی اسی بات کو بتانے آیا. آپ یہ سمجھتے ہیں نبی اس لیے آیا کہ تمہیں یہ بتائے کہ کھانا پینا ایسے کھاؤ، ایسے پیو، ایسے سو، ایسے جاگو، ایسے چلو، ایسے پھرو؟ نہیں، نبی کھانا پینا بتانے نہیں آیا. نبی چلنے پھرنے کا ڈھنگ بتانے نہیں آیا. نبی سونے جاگنے کا طریقہ بتانے نہیں آیا ہے. اس لیے کہ اگر نبی کا یہی کام تھا تو ہمیں نبی کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کھانے پینے کا ڈھنگ ہمیں معلوم ہے. آسائش حیات کی ساری شاہراہیں ہماری طرف کھلی ہوئی ہیں. تجارت کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، زراعت کا ہمیں انداز معلوم ہے. ہمیں اس کام کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی اس لیے نہیں آیا ہے کہ تمہیں کھانا پینا سکھائے، تمہیں سونا جاگنا سکھائے، تمہیں اٹھنا بیٹھنا سکھائے. نبی تو صرف یہ بتانے آیا ہے کہ وہ کون سا کھانا ہے جس سے خدا راضی ہے، اور وہ کون سا کھانا ہے جس سے خدا ناراض ہے. وہ کون سی تجارت ہے جس سے خدا راضی ہے، وہ کون سی تجارت ہے جس سے خدا ناراض ہے. وہ کون سی زراعت ہے جس سے خدا راضی ہے، وہ کون سی زراعت ہے جس سے خدا ناراض ہے. تو خدا کی رضا اور ناراضگی کو بتانے آیا ہے. خدا کی رضا اور ناراضگی کو بتانے آیا ہے، اور اس رضا کو سمجھنے کا ذریعہ صرف نبی. ارے کوئی ہماری، میں بیٹھا ہوں، کوئی بتا سکتا کہ میں کس چیز سے راضی؟ میں آپ کے سامنے میری رضا سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں، تو خدا کی رضا کو سمجھنا. تو اس کی بہترین طریقہ ہے کہ خدا خود ہی بتائے، اور خود بتانے کا ذریعہ نبی. تو جب تمہارا مال بھی تمہارا نہیں، تمہاری جان بھی تمہاری نہیں، تو پوچھو نبی سے. نبی سے پوچھو یہ مال کہاں لگنا چاہیے، یہ جان کہاں لگنا چاہیے. آج تم دوسروں کے ظلم کو، اپنے مقام کو چھوڑ کر کے لوگ ظلم کی کہانیاں سناتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اپنا مقام ہم نے خود کیوں چھوڑا. یہ جو سوچنے کی بات ہے. ہم آج کانفرنسیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپیلیں کرتے ہیں، اور میں سوچتا رہتا ہوں ہم کو کیا حق ہے کہ ہم بچھوؤں سے یہ کہیں کہ وہ ڈنک نہ ماریں. ہم کو کیا حق ہے کہ ہم بھیڑیے سے کہیں کہ وہ درندگی نہ کریں. ارے بھیڑیا کرے گا کیا؟ اس کا کام ہی کرنا ہے. بچھو کا کام نیشے اقرب ناس پہیتی نس مقتضائے تربیت تشینس. یہ بچھو جو تمہیں ڈنگ مارتا ہے، کینہ تم سے نہیں ہے، اس کی طبیعت ہی ہے ایسی. آپ نے سنا ہوگا ایک صاحب نہا رہے تھے دریا کے کنارے، دیکھا ایک بچھو ڈوب رہا ہے، ایک تنکے کا سہارا لے رہا ہے، مگر تنکا بچا نہیں پا رہا. تو سوچا مر رہا ہے، جس کو بچا لیا جائے. فوراً ایک ہی جھٹکے سے اس کو باہر کرنا چاہا، اس نے ڈنک مار دیا، پھر چھوڑ گیا، پھر چھوڑ گیا. پھر دوبارہ پھر انہوں نے کوشش کی، بیچارہ مر رہا ہے، ایک جھٹکا دوسرا، پھر ڈنک مارا، پھر دوبارہ کوشش کی، پھر ڈنک مارا. باہر ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب آپ کا دماغ خراب ہو گیا، بار بار وہ ڈنک مارتا ہے اور بار بار آپ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی وہ اپنی عادت سے مجبور، میں اپنی بھیڑیوں سے آپ درخواست کرتے، اپیلیں کرتے. بھیڑیوں سے کام کرانا ہے تو کوئی تجویز تمہاری کارگر نہیں ہو سکتی. مجھے تو تاریخ میں ایک واقعہ ملا کہ بھیڑیے نے بھی خدمت کی، مگر وہ کسی تجویز کے نتیجے میں نہیں، کسی درخواست کے ثمرے پر رہے. وہ واقعہ تیزی سے میں آپ کے کانوں تک سنا دوں. بھیڑیا آیا، چرواہے کی بکریوں پر حملہ کیا،
واقعہ نگاری مقصود نہیں. چرواہے نے اپنی لاٹھی کے زور سے بچا لیا. بھیڑیا ٹیلے پر بیٹھا. خدا نے اسے زبان دی. اس نے کہا کہ خدا نے مجھے رزق دیا, تو نے چھین لیا. چرواہا یہودی تھا. سوچا کہ بھیڑیا اور وہ آدمیوں کی طرح بولتا ہے, تعجب ہوا. تو بھیڑیے نے کہا تجھے یہ حیرت ہے کہ خدا نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انہی پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نبی معصوم مستقبل کی خبر دے رہا ہے. اب بھیڑیے کے, اب یہودی کے دل میں اس نبی سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا. اور یہ سوچا کہ بھیڑیا موجود ہے, بکریاں تنہا ہیں, کہیں پھر ہمارا زیادہ نقصان نہ ہو جائے. بھیڑیے نے کہہ دیا جا, تو رسول عربی سے ملنا چاہتا ہے, جا مل, میں تیری بکریوں کی رکھوالی کروں گا. بعد اس کے بعد وہ چلا, سرکار کی بارگاہ میں واقعات کیا. سرکار نے تصدیق فرمائی, وہ ایمان سے مشرف ہوا. پھر وہاں سے پلٹ کے آیا تو واقعی دیکھا بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا. واقعہ تو ختم ہو گیا, مگر میں یہ پوچھتا ہوں, کیا بھیڑیے کا کام رکھوالی؟ کیا بھیڑیے کا کام نگہبانی؟ کیا بھیڑیا رکھوالی کے لیے آیا تھا؟ کیا بھیڑیا نگہبانی کے لیے آیا تھا؟ درندگی بھیڑیے کے مزاج میں ہے, اور سارے جانوروں میں بھیڑیے سے زیادہ درندہ بھی کوئی نہیں ہے. ہر جانور اپنے شکار کو پہلے مار لیتے ہیں پھر کھاتے ہیں, اور یہ زندہ نوچ نوچ کھاتا. اتنا درندہ ہے بھیڑیا تو ہے, اسی لیے اس کی درندگی مشہور ہے. ایسا درندہ جانور. مگر سوچو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ جب تک چرواہے کی نظر اپنی بکریوں کی طرف تھی, جب تک چرواہے کی نظر اپنے مال و متاع کی طرف تھی, جب تک چرواہے کی نظر اپنی کائنات کی طرف تھی, بھیڑیے نے آ کے حملہ کر دیا. اور جب چرواہے کی نظر گنبد خضرا والے کی طرف ہو گئی, بھیڑیا رکھوالا ہو گیا. بھیڑیا رکھوالا ہو گیا. سامنے کا ہے, تو سامنے کا ہے. جب تک تمہاری نظر اپنے ظاہری قوت پر ہوگی, جب تک تمہاری نظر اپنی مادی شان و شوکت کی طرف ہوگی, جب تک تمہاری نظر اپنے مال و متاع کی طرف ہوگی, جب تک تمہاری نظر اپنی دنیا کی طرف ہوگی, یہی دنیا کے بھیڑیے تمہیں تنگ کرتے رہیں گے. اور اگر تمہاری نظر گنبد خضرا والے کی طرف جائے گی تو یہ سارے بھیڑیے رکھوالے ہو جائیں گے. بھیڑیوں کو تابعدار کرنا ہے تو رسول عربی کے تابعدار بننا. بھیڑیوں کو مطیع بنانا ہے تو رسول کے مطیع بننا ہے. شیروں سے خدمت لینا ہے تو رسول کی خدمت میں حاضر ہو جانا. اس لیے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے دنیا پر حکومت کرنے والے رسول کی غلامی کا تاج سر پر رکھ کر آگے بڑھے. انہوں نے پھر حکومت کی. درخواست کرنے سے, اپیل کرنے سے کوئی بات نہیں ہوتی, کانفرنسیں کرنے سے کوئی بات نہیں ہوتی. پہلے تو اپنے مقام کو سمجھو. تمہارا علاج کہاں ہے؟ تم مالک کس کے ہو؟ پہلے اپنے کو حوالے کر دو. مالک اپنے مال کی حفاظت خود کرتا, مالک اپنے مال کی حفاظت خود کرتا, مگر پہلے اپنے خود سے حوالے کر دو. مالک کو تو دیکھو, مرکز سے ہٹنے والے کو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. ایک بات بتاؤ, ذرا سا انصاف سے بتاؤ, لوگ کچھ جو درختوں میں پتیاں لگی رہتی ہیں اس میں کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پتیاں درختوں کو چھوڑ دیتی ہیں. جب چھوڑتی ہیں تو ہواؤں کے کانٹے کو کچھ دیر تک وہ اڑتی رہتی ہیں, مگر جب ہوائیں ہلکی ہوتی ہیں تو انہیں نیچے آنا ہوتا. نیچے آنے والی گری ہوئی پتیوں کا حشر آپ نے دیکھا ہے, اپنے علاقے میں نہ دیکھا ہو مگر وہاں کے انڈیا اور پاکستان میں کہیں نہ کہیں یہ منظر ضرور دیکھا ہوگا آپ نے. دیہاتوں میں لوگ اس کو روندتے ہوئے چلے جاتے ہیں, حالانکہ انہی پتیوں کے سائے میں آپ بیٹھ چکے ہیں, سانس لے چکے ہیں, اسی کی ہوا لے چکے ہیں, اور آج اسی پتیوں کو رکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پتیاں اٹھا کر کے آگ میں جلا دیتے ہیں. اب وہ گری ہوئی پتیاں یہ کہیں مجھے روندا جا رہا ہے, مجھے توڑا جا رہا ہے, مجھے روندا جا رہا ہے, مجھے جلایا جا رہا ہے, چلا رہی ہیں مجھے روندا جا رہا ہے, مجھے جلایا جا رہا. تو میں کہوں گا بچنا تھا تو مرکز کو چھوڑا تو مرکز کو چھوڑا تو نیچے آنے والے کو روندا بھی جاتا ہے, جلایا بھی جاتا ہے.
انہوں نے اپنا مناسب مقام پہ چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا مناسب مقام پہ چھوڑ دیا۔ مگر دوستو ہم آپ کو بتائیں پتیاں کچھ خوشی میں مقام نہیں چھوڑتی، کچھ چھوڑانے والے ہوتے ہیں، خوشی میں اپنا مقام نہیں چھوڑتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ان پتیوں کے اوپر کچھ کیڑے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کیڑے کیا کرتے ہیں اس کی لطافت کو چوس لیتے ہیں، اس کی لطافت کو چوس لیتے ہیں، سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ سختی پیدا ہونے کی وجہ سے ان میں خشکی آ جاتی ہے، اب خشکی میں ذرا بھی ہوا چلتی ہے تو وہ کٹ جاتے ہیں، ذرا بھی ہوا چلتی ہے تو کٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنے درختوں کی پتیوں کی حفاظت کرو، اس پر کیڑوں کو بیٹھنے مت دو، اور انتظام بھی گورنمنٹ نے اس سلسلے میں ہمارے علاقے میں بہت کر لیا۔ پتیوں کی حفاظت کے لیے پاؤڈر ڈالتے ہیں، مگر یہ کیڑے بھی مرتے ہیں، دوبارہ نئی توانائی لے کر آتے ہیں، نئی طاقت لے کر آتے ہیں، تو ان کو ویسے اور بھی زہریلے پاؤڈر کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہر دور کے کیڑے کے لیے ایک ہی قسم کا پاؤڈر نہیں چاہیے، جس دور میں جتنی طاقت کے ساتھ آئے گا اسی حساب سے پاؤڈر بھی تیار ہوگا، اور اس پاؤڈر کو پتیوں کے اوپر مارا جائے گا تاکہ وہاں پر کیڑے آنے نہ پائیں، کوئی ہو تو جانے نہ پائے۔ پتیوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ان علماء ملت اسلامیہ سے آپ پوچھیں کہ حضور والا آپ اس دور کے اطباء ہیں، آپ اس دور کے معالجین ہیں، آپ بتائیے اس دور کے کیڑوں کو مارنے کے لیے آپ کے پاس کیا نسخہ ہے؟ ہمارا دل کا پتا جو ہے اس پہ آ کر وہ اس کا رس چوس لیتے ہیں، عشق و محبت کا لفظ وہ کھینچ لیتے ہیں، اس میں خشکی آ جاتی ہے، اس میں سختی آ جاتی ہے، صلابت آ جاتی ہے، کہیں سے بھی ہوا چلی تو وہ پتا اپنی جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو سرکار کیا آپ لوگوں نے بھی ہمارے ان پودوں کے ان درختوں کے لیے کچھ آپ نے تجویز کیا؟ کہا نہیں، اس دور کے مناسب کچھ پاؤڈر تیار ہو گئے ہیں، کچھ پچکاریاں تیار ہو گئی ہیں، تم اپنے دل پر اس کو مارتے رہو، مارتے رہو۔ آپ کہیں گے وہ کون سا پاؤڈر ہے؟ جب تمہیں اپنے دل کو بچانا ہے تو اس پر پچکاری مارو، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ پچکاری مارتے رہو، یہ پچکاری مارتے رہو، کوئی کیڑا اگر قریب آئے گا مہک پا کے ہی واپس ہو جائے گا، واپس ہو جائے گا۔ یہاں تو کوئی اور ہے، یہاں تو کوئی اور بچا ہوا ہے۔ دیکھیے جناب، میں تو کیڑوں کی بات کر رہا ہوں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، میں نے کیڑوں کی بات کی۔ اگر کہیں کل جناب مولانا اعظم صاحب یہ سننے لگیں کہ صاحب ہم کو تو کیڑا کہا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ تجھے جانتے ہیں، نہ تیرے باپ کو جانتے ہیں، نہ دادا کو جانتے ہیں، وہ انہوں نے کسی کا بھی نام لیا، تو نے اپنے ہی کو سمجھا۔ مرکز کو چھوڑا کیوں؟ مرکز کو چھوڑا کیوں؟ ایک بات میں بتاؤں، ایک پھول آپ نے گلاب کے درخت سے توڑ کر کے لا کے گلدستے میں لگا دیا، تو کہاں کانٹوں کے بیچ میں وہ تھا، وہاں سے آپ نے نکالا، پھولوں کے بیچ میں رکھا، اس کی مسکراہٹ جا کیوں رہی؟ اس کی رنگت اڑ رہی تھی، آپ نے تو ایک بڑی خطرناک جگہ سے اسے نکالا تھا، تو کانٹوں کے بیچ میں تھا نا، وہاں سے نکالا، کانٹوں کے بیچ میں تھا تو مہک رہا تھا، کانٹوں کے بیچ میں تھا تو جھول رہا تھا، کانٹوں کے بیچ میں تھا تو کس قدر اس کی رنگت کتنی حسین و جمیل تھی، اور جب ہم نے پھولوں کے بیچ میں لا کے رکھا مرجھا رہا۔ اب اگر اس گلاب سے کہا کہ ہم نے تیرے ساتھ بے انصافی کی، کہا بے انصافی یہی ہوئی کہ مرکز سے چھوڑا کے لایا، جہاں سے ہمیں زندگی ملی تھی، جہاں سے ہمیں رنگت ملی تھی، جہاں سے ہمیں جمال ملا تھا، ارے جب مرکز سے ہم لگے رہے تو کانٹوں کے بیچ میں بھی مسکرائیں گے، مرکز سے اگر لگے رہے تو کانٹوں کے بیچ میں مسکرائیں گے، اور مرکز سے الگ ہو جائیں تو پھولوں کے بیچ میں مرجھا جائیں گے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھو، غور کرو، سمجھو، مرکز کو مت چھوڑو۔ حسین ابن علی مرکز سے لگے ہوئے ہیں، کانٹوں
کے بیچ میں مگر مسکرا رہے ہیں. ان کی لطافت میں کوئی فرق نہیں آ رہا, ان کی رنگت میں کوئی فرق نہیں آ رہا. مسلمان تیر و تبر کے بیچ میں بھی مسکراتا ہے, مسلمان پھولوں کے بیچ میں مرجھا جاتا. کیوں؟ مرکز سے کرا لگے, مرکز کو لگا لو. تم نے چھوڑا کیوں؟ تعلق موڑا کیوں؟ ملکیت غیر کی, اختیار تیرا, مالک کوئی اور, تصرف تیرا, ظالم. یہ وہ ظلم ہے جو تمہیں تباہ کر دے گا. مگر دوستو, جہاں ظلم کی اتنی آپ نے تشریحیں سنی, وہاں آپ رحمت کے گوشے بھی دیکھیں. اے ظالموں, بہت ظلم کر لیا, مایوس مت, مایوس مت ہو. ظلم کر لیا, مایوس مت ہو, توبہ کے دروازے پر آ جاؤ. یہ ظلم کرنے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے محبوب تیرے پاس آئیں. اس ظلم تو ہم نے کیا تھا خدا کی نافرمانی کر کے, یہ نبی کے پاس کیوں جائیں؟ نبی کے پاس خدا کی نافرمانی کی تھی, یہی تو ظلم تھا. نافرمانی کریں خدا کی اور جائیں نبی کے پاس, اور جا کے کریں کیا؟ خدا سے دعا کریں. جب اسی خدا سے دعا کرنا ہے تو نبی کے پاس جانے کی ضرورت کیا؟ بلایا نبی کے پاس اور وہاں پکڑوا رہا اپنی ہی کو. اور بات نہیں ختم نہیں, تمہارا تو کام ختم, جانا اور خدا کو پکارنا. سبحان اللہ. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول بھی تمہارے لیے دعا کرنا. سبحان اللہ. رسول کے پاس کرو. بات کیا؟ بات یہ ہے کہ جو خدا کا گنہگار ہے وہ مصطفیٰ کا بھی گنہگار ہے. خدا کا فرما بردار ہے وہ مصطفیٰ کا بھی فرما بردار ہے. جب تم نے ظلم کیا تو تم خدا کے بھی گنہگار ہوئے اور تم مصطفیٰ کے بھی گنہگار ہوئے. لہذا تمہیں اس در پہ جانا ہے جو خدا کا بھی در ہو, مصطفیٰ کا بھی در. دونوں در ہو, وہاں جاؤ. کعبہ جو ہے یہ خدا کا در ہے, مصطفیٰ کا در نہیں. حرم مکہ یہ خدا کا در ہے, مصطفیٰ کا در نہیں ہے. مگر تم گنہگار جب دونوں کے ہو تو تمہیں کہاں جانا ہے جو خدا کا بھی در ہو اور مصطفیٰ کا بھی در ہو. اور سنو, تمہارے معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, رسول جب تمہیں معاف کر دیں گے تو سمجھ میں بات آ گئی. مصطفیٰ نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا, جب مصطفیٰ نے معاف کر دیا لَوَجَدُوا اللَّهَ گنہگار کو معاف کر دیا, خدا نے بھی اپنے گنہگار کو معاف کر دیا. وجد اللہ توابا, تو خدا کا مقبول بننے سے پہلے مصطفیٰ کے مقبول بن جاؤ. خدا کا محبوب بننے سے پہلے مصطفیٰ کے محبوب بن جاؤ. خدا کا مقرب بننے سے پہلے مصطفیٰ کے مقرب بن جاؤ. اسی لیے آپ سے خدا جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے اپنے حبیب کے قریب کر دیتا ہے, اور جس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اسے اپنے حبیب سے دور کر دیتا ہے. یہ اس کی سنت قدیمہ ہے جو بالکل سب پر ظاہر و باہر ہے. تو جاؤ کا, تیرے پاس آئیں. ایک بات دیکھیے, حاجیوں کو بھی بلایا گیا, مگر حاجیوں کے لیے کیا رعایت؟ من استطاع الیہ سبیلا, جس کو استطاعت, طاقت, کمزوروں کو نہیں زحمت دی. کیا رخصت, کیا عنایت. بس شرط حج کی کیا ہے؟ راستے کی رکاوٹیں نہ, اور اس میں استطاعت میں سے بھی آگے کہ وہاں پہنچنے کی استطاعت آپ کے پاس ہے تب آپ جائیں, اور استطاعت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں. مگر نبی کے پاس بلایا تو یہ نہیں کہا کہ جس میں استطاعت ہو وہ جائے. یہاں
होती है कि जुल्म करो तो आओ। यहाँ जुल्म, ये नहीं कि ए जालिमो तुम में जो इस्तिताअत वाले हैं वो आवे। यहाँ तो ये जो जुल्म करे वो आए। वहां तो ये कि इस्तिताअत हो तब आओ, और यहाँ जब जब जुल्म करो तब आओ। अब तो बहुत मुश्किल ये पड़ गई कि दिन भर जुल्म करते और बार बार जाएं, और मदीना इतने करीब नहीं। क्या बात, वाह, मदीना इतने करीब नहीं तो कैसे बार बार पहुंचे? अल्लाह अकबर, सुभान। मदीना करीब नहीं, कैसे बार बार पहुंचे? तो तुम्हें मदीना कब बुलाया जा रहा? तुम्हें तो हबीब के पास बुलाया जा रहा। जाऊंगा मस्जिद नबवी में नहीं, जाऊंगा महबूब के पास जाओ। कहा महबूब कहाँ मिलेंगे? हर दिले मोमिन में। तुम कैसे समझ? मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं। मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है। मदीने वाला तुमसे करीब है। मुझे एक बुजुर्ग का वाकया याद आ गया। अपने मुरीद से पूछा कि मोमिन का दिल कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा बाईं साइड। तो मुस्कुराए, कहा बाईं साइड में तो काफिर का भी दिल रहता। तो बेचारा मुरीद हो रहा है। फिर दूसरा सवाल क्या? आरिफ का दिल कहाँ रहता? आरिफ का दिल कहाँ? अब पहले से घबराया हुआ का हुजूरी बताता। सुनो, मोमिन का दिल अपने महबूब के पास रहता है। मोमिन का दिल अपने महबूब के पास रहता है, और आरिफ का दिल कहीं नहीं जाता, महबूब खुद आके रहता है। उनको लाना हो तो ऐसा कीजिए, उनको लाना हो तो ऐसा कीजिए। काबे दिल को मदीना, तेरा जवाब नहीं, आए मदीना तेरा जवाब नहीं। अर्श पे काबा, अर्श पे काबा, ये बशर को वो कुदसियों को मिला। दिल है काबा बकौले अहले सफा, दिल है काबा बकौले अहले सफा। अलगरज है जवाब काबे का, आए मदीना तेरा जवाब। वो भी है कोई सीना जिसमें न हो मदीना, ज़ेबाइशे मक्का है ज़ेबाइशे मकी है। तो मदीना नहीं बुलाया जा रहा, मदीने वाले के पास बुलाया जा रहा। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के साथ। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। तुम यहाँ हो और तुम्हारी तवज्जो अगर मदीने की तरफ है तो तुम मदीने में, मदीने वाले की तरफ हो। और मदीने में भी रहकर अगर मदीने वाले की मोहब्बत नहीं है तो तुम मदीने में रहकर मदीने से बाहर आओ। जरा साफ ख्याल करें, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। देखो यहाँ कुर्ब बोध जो है जिस्मानी नहीं देखा जाता, यहाँ रूहानी कुर्ब बोध की बात हो रही है। देखो हज करने में कहा कि हजरे अस्वद को बोसा देकर आप शुरू करते हैं, मगर अगर होठ न पहुंचे तो हाथ लगाकर हाथ ही चूम लो। तो ये हाथ तुम्हारा है, मगर लग गया है पत्थर से, लग गया है चूमते हो अपना हाथ और सवाब मिलता है हजरे अस्वद, चूमते हो अपना हाथ। ये निस्बत का मामला देख रहे हैं। और अगर हाथ का पहुंचे तो छड़ी लगा के छड़ी चूम लो। ये मत देखना कि हम लकड़ी चूम रहे हैं, देखना उससे मिली हुई चीज चूम रहे हैं, हम लकड़ी चूम रहे हैं, मिली हुई चीज चूम रहे हैं। जरा साहब, ये तो लोग गलती कर रहे थे कि ऊपर देखते हैं अंदर नहीं देखते, यही गलती हो जाती है। ऊपर देखते हैं अंदर नहीं देखते, यही शैतान से भी गलती हो गई।
शैतान से क्या गलती हुई? यही गलती, उसने आदम को तो देखा, आदम में नहीं देखा। आदम को देखा, आदम में नहीं देखा। आदम को देखा तो खाक का मुजस्समा देखा, आदम को देखा तो अनासरे अरबा का पैकर देखा, आदम को देखा तो आग मिट्टी पानी हवा का पैकर देखा। आदम में देखता मुस्तफा देखता, आदम में देखता तो खिलाफत इलाहिया देखता, आदम में देखता तो नबूवत और रिसालत के जलवे देखता। अंदर नहीं देखा, ऊपर देखा। यही लोग गलती करते हैं, यही लोग गलती करते हैं। दाता साहब के आस्थाने पे जाते हैं, अंदर नहीं देखते, ऊपर देखते हैं। राजा साहब के आस्थाने पर जाते हैं, अंदर नहीं देखते, ऊपर देखते हैं। तो जब ऊपर देखते हैं तो क्या देखते हैं? मज़ार देखते हैं, फूल की चादरें देखते हैं, कपड़ों के गुलाब देखते हैं, ऊपर देखते हैं, पत्थर देखते हैं, मिट्टी देखते हैं। और अगर अंदर देखते तो अकाए रसूल को देखते हैं, अल्लाह के हबीब को देखते हैं। अंदर नहीं देखते, ऊपर देखते हैं। और हम लोग अंदर वाले के लिए जा रहे हैं, ऊपर वाले के लिए नहीं जा रहे हैं। अंदर वाले के लिए जा रहे हैं। हम समझते हैं इसकी निस्बत कहाँ से लगी हुई, हम समझते हैं किसका ताल्लुक कहाँ से लगा हुआ, हम समझते हैं किसका ताल्लुक कहाँ से लगा हुआ, अंदर। और जब कभी इनसे हम कहते हैं अरे ख्वाजा यहाँ गया था तो तू सिर्फ चादर देख के पलट आया, अंदर क्यों नहीं देखता? अंदर में तो कहते हैं उस्ताद ने कब अंदर देखा? ये समझने की बात है कि देखो बात चल ये रही थी। और अगर आपका लाठी भी नहीं पहुंची, आपने इशारा कर लिया, वही हजरे इस्मत का झरना कर आप आ गए, तो यहाँ कुर्ब बोध नहीं देखा जा रहा है, तवज्जो का कमाल देखा जा रहा है, रूहानियत का कुर्ब देखा जा रहा है। तो तुम में चाहे इस्ताद हो या ना हो, मगर अगर तुमसे कोई गलती हो तो मुस्तफा को अपने से दूर मत समझो। हर नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब। अगर हमारे अल्लामा फराशवी साहब ये कहें कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हमसे करीब नहीं है, तो हम कहेंगे भाई कुछ लोग जो कहते हैं वो हमसे करीब नहीं है, तो कुरान भी तो कहता है जैसे मोमिनीन के करीब है। मोमिन अपने करीब समझे तो कैसे ये जिस खुसूसी कुर्बत की बात हो रही है वो सिर्फ मोमिनीन से। और उसका मैं एक दूसरा बिल्कुल ये तो आरिफीन के तर्ज की गुफ्तगू थी, मगर मैं उलमा की तर्ज की गुफ्तगू करूँ कि देखो नबी के पास बुलाया, काबा में नहीं बुलाया, हरम में नहीं बुलाया, सफा मरवा में नहीं बुलाया, अरफात में नहीं बुलाया, मुज़दलिफा के मुक़द्दस वादी में नहीं बुलाया, गारे हिरा में नहीं बुलाया। क्यों? इसलिए कि अगर ये कहा जाता कि मग़फ़िरत के लिए काबा आओ, जब तक तुम काबा नहीं पहुँचते काम न बनता, मस्जिद हराम न पहुँचते काम न बनता, सफा मरवा पे जाना जरूरी होता, तो जब तक सफा मरवा पे न जाते काम न बनता। क्यों? इसलिए कि काबा का कोई वारिस नहीं है, मस्जिद हराम का कोई जानशीन नहीं है, सफा मरवा का कोई बदल नहीं है, वहीं करोगे तो काम बनेगा। और यहाँ तो जाऊ का महबूब की जात की तरफ बुलाया जा रहा है, महबूब की जात की तरफ बुलाया जा रहा है, मस्जिद नबवी में भी नहीं, महबूब की जात की तरफ बुलाया जा रहा है। और जिसके पास बुलाया जा रहा है उसके वारिसीन और नाइबीन से दुनिया भरी हुई। मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूँ कि असल तक अगर पहुँचना हो तो खलीफा से वही काम ले लिया जाता है, असल से। आप कहते क्या है कि तयम्मुम जो है ये वजू का खलीफा, तयम्मुम जो है वो वजू का खलीफा, यानी जो वजू पर कादिर ना हो, वजू तक जिसकी रसाई ना हो, वो तयम्मुम कर ले और फिर तयम्मुम से वो सारा काम ले ले जो वजू से लेता है, जो वजू से लेता है, नफ़्ल पढ़े, फर्ज़ पढ़े, इमामत करे, इक़्तिदा करे, तवाफ़ करे, जो काम है सारा काम तुम तयम्मुम से ले लो। हालांकि तयम्मुम की हकीकत और है, वजू की हकीकत और है, तयम्मुम का तरीका और है, वजू का तरीका और है, इसके आदाब और हैं, उसके आदाब और हैं, इसके फराइज़ और हैं, उसके फराइज़ और हैं। इसके बावजूद काम दोनों का एक है, काम दोनों का एक है। तयम्मुम वजू तो नहीं हो सकता, मगर वजू का हर काम करेगा, वजू का हर काम
आ जाए, खलीफा से हम वो सारा काम ले लेंगे जो असल का काम हुआ करता है, वो सारा काम। यही इन तमाम इरशादात की रूह है कि जब कोई किसी आलिम की ज़ियारत करे तो उसे नबी की ज़ियारत का सवाब मिलता है, जब कोई आलिम से मुसाफा करे तो उसे नबी से मुसाफे का सवाब मिलता है। मन सल्ला खल्फ आलिमिन तक़ीन कान्नहु सल्ला खल्फ नबी, जिसने किसी मुत्तकी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी गोया उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। ये शान नियाबत नहीं है तो कौन है? तो बस समझ लो, और जब ये बात समझ में आ गई तो दरे ख्वाजा भी दरे रसूल, दरे गौसुल वरा दरे रसूल, दरे दाता दरे रसूल, और हम उस दर पर जब खुदा को पुकारेंगे और ये कब्र के अंदर सोने वाला नियाबतन उस दुआ पर आमीन कहेगा तो उनकी दुआ दुआए रसूल है, उनकी दुआ दुआए रसूल है। अब बात समझ में आ गई कि बुजुर्गों के चौखट पर जाने से शैतान रोकता समझता है कि वो मग़फ़िरत की जगह, वो मग़फ़िरत की जगह है। शैतान समझता है कि बुजुर्गों का आस्थाना ये मग़फ़िरत की जगह है तो इससे गुनाह कराओ, मगर मग़फ़िरत की जगह पे जाए कराओ, जहाँ माफ होता वहाँ जाने ना, वरना हम करेंगे कुछ मेहनत और बात हो जाएगी कुछ वहाँ जाने। दोस्तों इसके सिवा कोई चारा का जाऊ का इसके साथ कोई चारा बात है कि जुल्म किया आपने, महबूब के पास बुला आओ आओ, सारी दुनिया के लोग आएंगे, कैसे कैसे जालिम आएंगे, कैसे कैसे जुल्म करने वाले आएंगे, जाओ आओ। हमसे तो कहा जाऊगा, चलो महबूब से हम मसाइल फैलाते हैं, महबूब आ रहे हैं, धड़कना नहीं, मायूस न करना, कैसे कैसे ख्वाहिशें लेकर आ रहे हैं लोग, मायूस न करना। और लफ्ज भी देखो, मोहम्मद साइल फैलाते हैं, सवाल करने वाले, तखसीस नहीं कि दुनिया का सवाल की आखिरत का सवाल, नजात का सवाल की मग़फ़िरत का सवाल, मादियत का सवाल की रूहानियत का सवाल, जितने सवालात मुमकिन हो सकते हैं, हर तरह का साइल, किसी तरह का भी साइल आ सकता, किसी तरह का भी साइल आ सकता। और यहाँ से कह दिया कि महबूब इन्हें छिड़कना नहीं, इन्हें मायूस ना करना, मायूस वो करता है जो मजबूर हो, मायूस वो करता है जिसका खजाना खाली हो। ए महबूब हमने तो तुझे इतना दे दिया है, इन्ना कल कौसर, हमने तो खैर कसीर का मालिक बना दिया है, हमने तुझे खैर कसीर दे रखा है, बरताने की जरूरत है। एक बात बताओ, सवाल गैर खुदा से सवाल करने वाला है क्या हो आया सवाल क्या हो, तो नबी की तारीफ ये होना चाहिए, तू मेरे पास क्यों आया, मेरे पास क्यों आया, शिर्क करने आया, खुदा की सेवा से मांगता, ये नहीं कहा, बल्कि वहां तो हम साइलों की हौसला अफजाई हो रही, हम साइलों की हौसला अफजाई क्या हो रही है कि सारी दुनिया तुम्हें झड़क देगी, मगर यही है जो नहीं झड़कने वाले, यही है जो नहीं झड़कने वाले। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी हर मुराद पूरी हो जाए, अपने को मत देखो, उनकी रहमत से नजर करो, बढ़ जाओ उनके दयाल में, यही तुम्हें नहीं झड़का जाएगा। सारी दुनिया ये तो अपने दुश्मनों को भी नहीं झड़कते, ये किसी को नहीं झड़कने तो इनकी मिजाज में नहीं है, ये तो बिल्कुल रहमत है, सराफा रहमत है, बड़ी मेहरबानी है। ऐसे मौके पर जबकि दुनिया का हर इंसान झड़क दे, ये नहीं झड़कते, ये नहीं झड़क। वो वाकया मैं आपको सुनाऊं, जैसे नाजुक मौके में वो बार बार वाकया सुनाने को भी नहीं चाहता है, वो कुछ लोग वाकये को गलत मफहूम देने की कोशिश करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की करवायत किसी के कान में पहुंची, हदीस है, हुजूर मोजा पहन रहे थे, मोजा पहन रहे, उसमें सांप, हुजूर ने नहीं देखा, ऊपर से चील आई लेके उड़ गई, उसने गिरा दिया। बाद मुख्तसर लोगों ने बगने बजानी शुरू कर दी, मिल गई है, मिल गई है, मिल गई, कलमा इसीलिए पढ़ा था, रसूल के इल्म का जायजा नहीं आया, रसूल के इल्म का इम्तिहान लिया था, कलमा इसीलिए पढ़ा था, मगर आज तक की सवाल का जवाब वो नहीं दे सके।
کہ حضور کو تو نہیں معلوم، چیل کو کیسے معلوم آپ کو؟ حضور کے ہاتھ میں انہیں نہیں معلوم اور چیل اوپر اسے معلوم. کسی بیوقوفی کی بات ہے، نبی کے علم کا انکار کرتا ہے اور چیل کے لیے علم ثابت کرتا ہے. چیل کے لیے علم ثابت کرتا تو تو نے نبی کا کلمہ پڑھا یا چیل کا؟ مولانا روم نے تو بڑی پیاری بات کہی تھی. مولانا روم نے یہ بات کی تھی کہ چیل جس وقت پرواز کرتی ہوئی گزری اور رسول کے سر مبارک کے محاذات سے گزری اور جب نور کے کچھ چھینٹے اس پر پڑے غیر ظاہر ہو گیا. اس نے دیکھا کہ نبی کے موسی کے اندر وہ سانپ تھا. تو حال دنیا میں کیا مامن شین اللہ یعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن. دنیا کی ہر چیز مجھے اللہ کا رسول جانتی ہے، سرکش انسان نہیں مانتا. تو یہ اس چیل کے بھی رسول تھے. سوچا خدمت کا موقع مل گیا، چیل آئی لے کے اڑ گئی. کل تم بھی تجربہ کرو، ایک سانپ کو اپنے موزے میں رکھو، صبح سے شام تک بیٹھے رہو، لیکن کون سی چیل آ گئی. جس روایت نبی کی فضیلت لکھا ہو اس میں بھی کہنا ہے کیا رخ یہ سوچتے ہیں، آپ خیال کرتے چلے جاؤ. خیر واقعہ تو میں اس لیے بیان کر رہا تھا کہ تاکہ آپ اس بات تک پہنچ جائیں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا، جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا. ایک بات بتاؤ، یہ ہم مان لیتے کہ ہمارے موزے میں سانپ ہو جائے، ہم نہ دیکھ اٹھا بھی لیں نہ دیکھ کے نہیں دے سکتا، مگر جب اٹھائیں گے تو وزن کا تو پتہ چلے گا. سانپ کسی مکھی کا نام تو نہیں، سانپ کسی مچھر کا نام تو نہیں ہے. سانپ کا ایک وزن ہے اور نبی اٹھائے وزن کا بھی پتہ نہ چلے. نبی اٹھائے وزن کا باہر جانو. نبی جانتے تھے کہ اس میں کیا ہے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ کیوں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ میرا عاشق ہے جو میرے قدموں کی نسبت چاہتا ہے اور ہم عاشقوں کو جھڑکنے والے ہیں. دیکھو کیسا چھپا کے آیا تھا، دوسرے عاشقوں کی نظر سے بچا کے آیا تھا. آخر نبی ہی کے موزے میں آیا، کسی اور کے موزے میں کیوں نہیں گیا، کسی اور کے موزے میں کیوں نہیں گیا. ذرا سوچنے والوں سوچتے رہو. بات یہ ہے ہو سکتا ہے ایک عاشق کا اور بھی واقعہ ذہن میں آیا جو غار ثور میں نبی کا انتظار کر رہا تھا. غار ثور میں نبی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ نبی یہیں آئے گا تو وہاں جا کر، مگر اس عاشق کی مراد اس لیے نہیں پوری ہوئی کہ ایک دوسرا عاشق بھی ساتھ ساتھ دو عاشق لڑ گئے، ایک کامیاب ہو گیا ایک نامراد رہا، ایک کامیاب رہا. اب سانپ وہ پہلی والی غلطی نہیں کر سکتا تھا، اب چھپ ہی کے آ رہا تھا. کوئی عاشق دیکھنے نہ پائے. دنیا کا ہر انسان جھڑک دے گا، مگر نازک سے نازک موڑ پر یہ جھڑکنے والے. میں کچھ مثال احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے دوں کہ وہ ایسے مقام کی بات کروں. میں دولت اور سرمایہ کی بات نہیں کروں گا کہ کوئی کہے کہ صاحب مجھ سے کوئی مانگے تو میں دے سکتا ہوں. میں ایسی بات جس کو کوئی دے ہی نہ سکے اور جس کے نتیجے میں جھڑکنے کے سوا کوئی کام ہی نہ. ایسے موقع پر بھی نبی نہیں جھڑکتا. میں وہاں اس نازک موڑ پہ لے جاؤں گا. ایک صحابہ ہے اور آنے کے بعد ایک پہلے تمثیل عرض کروں. ایک خاتون آئی اور کہا کہ آپ کے امام صاحب کے پاس آئے، مولانا اعظم صاحب کے پاس. مولانا میں نے ایک منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آپ کو ڈھول بجا کے گانا سناؤں.
ہے ہمت کی اس کی آرزو یہ پوری کر دو. کہیں گے تو کسی سازش کی کڑی معلوم ہو رہی ہے, مجھے مسجد سے نکالنے کا منصوبہ بنا ہے دنیا کا کوئی مفتی جو اس کی آرزو پوری کرتے, ہے کوئی مجتہد, ہے کوئی مجدد, ہے کوئی فقیر جو اس کی آرزو پوری کر دے. عورتیں بھی کبھی کبھی ایسی منتیں کرتی ہیں جن کا اتارنا واجب نہیں, نہ اتارنا واجب. آپ نے سنا ہوگا کہ کسی عورت نے منت بھی مانی, کیا پوچھ منت کیا مانی کہ میرا بیٹا اگر اچھا ہو جائے تو میں اپنے مولوی صاحب سے جمعہ کے دن مسجد میں ممبر پہ ڈھول بجاؤں. کیا مقدس جگہ, باوضو ڈھول بجے. اور خدا کی شان دیکھو کہ اچھا بھی ہو گیا, پیچھے پڑ گئی مولوی کے. میں تو حرام حرام کرتے میرا حلق خشک ہو جاتا, اور میں ہی بجاؤں. اب بجا نہیں ہے, اور اگر نہیں بجایا تو بچہ بیمار پڑا تو سمجھوں گا کہ آپ ہی کی وجہ سے ایسا ہوا. اب بہت پریشان, کیا کریں. تو اس کو اطمینان کے لیے ان کی شکل جو سمجھ میں آئے وہ یہ کہ ڈھول کو ایک تو لے جانا ہی مسجد میں ایک سوال تھا. تو انہوں نے اس کو چادر میں لپیٹ لیا. سیدھے سادھے سب مسلح لوگ تھے, سمجھے تھے مولانا آواز کرتے ہیں شیرینی نہیں بانٹتے, آج کچھ لے کے آتے. اب اس کے بعد وہ حرام یہ بجانا, حرام وہ بجانا, حرام کرتے کرتے فوراً ہی صاحب نے کھولنا شروع کیا. لوگوں نے سوچا کہ بات یہ ختم نہیں کیوں کھل رہی ہے, اور ایک بار کی اچانک سے وہ جناب لے کے ڈھول کھڑے ہو گئے. ممبر رکھتے ہو دیکھو اسی کا نام ڈھول. ہمیشہ کہتا رہا نا کہ ڈھول ہے, ڈھول حرام ہے, ڈھول کا بجانا حرام ہے. دیکھو یہی ہے, کوئی تعویل نہیں سنی جائے گی, کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا. ایسے بجاؤ گے جب بھی حرام. جا کر کے اس نے بیوی سے کہا کہ آج عزت بتائیے, آج عزت بتائیے, مسلی سب جاہل اور نادان, اگر باہردہ ایسی مت میرا گاؤں چھوڑنا پڑے. 200 یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی اجازت نہیں اجازت دے سکتا. مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہا میں نے منت مانی بنا حضرت سے جب آپ کامیاب ہو کر آئیں گے تو دب بجائے کہ آپ کو گانا سناؤں. کوئی بھی ہوتا تو نکال دیتا, مفسر ہوتا تو نکال دیتا, مفتی ہوتا تو نکال دیتا, محدث ہوتا تو نکال دیتا, مجدد ہوتا تو نکال دیتا, فقیہ ہوتا تو نکال دیتا. مگر یہ وہ ہے قانون صاف ہے, کسی کو چھڑکنے والے, یہ کسی کو مایوس کرنے والے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جا تیرے لیے جائز ہے, سب کے لیے حرام. جا تیرے لیے جائز ہے. ان کا قول بھی قانون الہی, ان کا فعل بھی قانون الہی. ایسے ہی جناب کوئی صاحب آ جائیں مولانا کے پاس, مولانا میرے اندر 4 عیب. کیا ہے؟ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. تو مولانا ذرا سا دہن. میں ایک بات بتاؤں, کسی زمانے میں جھوٹ بولنا اتنا ہی نادر تھا. حال حال کوئی بولے, سارے مسلمان سچ ہی بولتے تھے. تبھی اس کو اپنے جھوٹ بولنے کا احساس ہوا کہ میں ہی تنہا جھوٹ بولنے ہوں. پہلے کے لوگوں کے لیے کہا جاتا تھا مسلمان اور جھوٹ بولے, وہ آج مسلمان اور سچ بولے. شریعت کے لحاظ سے کچھ ایسا رنگ بدلا ہے کہ پہچانے میں نہیں کرتا, کچھ ایسا رنگ بدلا ہے کہ پہچانے نہیں جاتے کہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں کہ تیرے تیر کے. صاحب کر تو وہ آئے صاحب جھوٹ بولے. مولانا چوکنا کہ مولانا
چوری کی بھی عادت ہے. تو مولانا نے جیب سنبھالا کر دور بیٹھ کے مولانا شراب پیتا کیا بھی چاہتا کیا مولانا بدکاری ہے کیا چاہتا کیا ہے کم چاہتا یہ ہوں ایک چھوڑا دیجیے 3 کی اجازت دی ہے کوئی جو اجازت دے دے اللہ ہے کوئی جو اس کی مایوسی کو دور کرے ہے کسی میں ہمت مگر دوست مجھ میں یاد نہیں دلاتا ایک ایسا ہی شخص آیا تھا حضور کی بارگاہ میں عرض اس نے کیا تھا چاروں عیب گنائے تھے تو سرکار نے کہا تھا صرف جھوٹ بولنا چھوڑ صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے سرکار نے 3 کی اجازت دے دی اب وہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا اب بدکاری پر حد نہیں لگے گی قانون ساز نے اس کو مستثنا کر دیا ہے مگر دوستو ہم عالم خیال میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوں گے کہ حضور آپ پر خوب روشن کہ عیب کی 2 قسمیں ہیں ایک عیب وہ ہے جو نگاہ شریعت میں عیب اور ایک عیب وہ ہے جو نگاہ کائنات میں عیب حضور نماز نہ پڑھنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں روزہ نہ رکھنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں صاحب استطاعت کا حج نہ کرنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں صاحب نصاب کا زکات نہ دینا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں مگر چوری یہ تو ساری کائنات کی نظر میں عیب ہے بدکاری ساری کائنات کی نظر میں عیب ہے ہم مسلمان تو کچھ نہ کہے گا مگر یہودی اور عیسائی اعتراض کریں گے یہ کیسے نبی ہیں جو خبائث کی اجازت دیتے ہیں یہ کیسے نبی ہیں جو بدکاری کی اجازت دیتے ہیں یہ کیسے نبی ہیں جو شراب نوشی کی اجازت دیتے ہیں یہ سوال ابھی ہم کر بھی نہیں سکے جواب ملتا ہے اگر نادان تو نہیں جانتا اجازت کو دیکھتا ہے اجازت دینے والے کو نہیں دیکھتا دینے والے کو نہیں دیکھتا اس نے سوچا ہے کہ ہم ایک چھوڑیں گے اور ہم نے طے کیا ہم سب چھوڑا کے رہیں گے ہم نے طے کیا ہے ہم سب چھوڑا کے اجازت وہ دے جو دل کی دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے ہوا بھی ایسے اب وہ تو بڑے خوشی سے نکلے تھے کہ صرف جھوٹی تو نہیں بولنا مگر جب قریب شراب کے قریب پہنچے سوچا کل صحابہ کے مجمع میں جب ہمارا ذکر ہوگا جن کیسے گزرا تو ہم شراب کا ذکر کیسے کریں گے جھوٹ تو نہیں بولنا سچی بات کہنی چلو ایسے چھوڑ ہی دیا اس کے بعد جب رات کا وقت آتا ہے جب دوسرے خیالات آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ خیالات بھی آ رہے ہیں کہ کل صحابہ کے سامنے ہم ان کا ذکر کیسے کریں گے لاؤ اسے بھی چھوڑ دیں لاؤ اسے بھی چھوڑ دیں اور جب دوسرے دن آئے اور آپ نے اے اللہ کے رسول آپ نے تو ایک کو چھڑایا تھا مجھے تو سب چھوڑنا پڑ گیا سب چھوڑنا پڑ گیا وہ نہیں جانتا تھا کہ چھڑانے والا یہ کسی کو مایوس نہیں یہ سائنوں کو مایوس نہیں کرتے اچھا دوستو اور نازک دور سے میں لے جاؤں ایک صاحب آئے مولانا صاحب کے پاس مولانا اعظم صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یہ خوش ہو گئے چلو ہمارے نام اعمال میں ایک بہترین چیز کا اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک کافر کو ہم مسلمان کرنے کا ہمیں شرف مل رہا ہے یہ سعادت مل رہی ہے یہ خوش مگر مولانا سنیے سنیے ہاتھ پکڑنے سے پہلے سن لیجیے کیا 2 ہی نماز پڑھوں گا اس شرط کو مسلمان کرنا تو کر لیجیے مولانا کہ ایک بات بتاؤ تو مسلمان ہونے کے لیے آیا یا مجھے کافر بنانے آیا مسلمان ہونے آیا ارے میں تیری شرط مان لوں تو نہ تو مسلمان ہے دنیا کا کوئی مجتہد کوئی فقیہ کوئی مفسر ہے جس کی تمنا کو پوری کرتا ہے جس کی خواہش کو پوری کرتا ہے تو یقین جانو مسلم امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے حضرت امام مسلم کے شرط اس کے ہر راوی صحیح ہے ایک شخص آئے کہ حضور بڑی مصروف زندگی رکھتا ہوں 2 نماز سے زیادہ نماز پڑھنے کے اوقات میرے پاس نہیں کیا میرا اسلام آپ اس پر قبول کریں گے تو نبی نے قبول کر لیا نبی نے قبول کر لیا اس کی بھی آرزو پوری کر دی اب حالانکہ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کسی نے اعتراض نہ کیا کوئی تو کھڑا ہو جاتا موقع ہے کھڑے ہو جائیے بڑا وقت آ گیا کھڑے ہو جائیے اقیم الصلاۃ رسول کی سنت متواترہ سے 5 نمازیں ثابت ہیں قرآن کے صریح ارشادات سے 5 نمازیں ثابت ہیں سرکار آپ کہہ دیجیے کہ جس قرآن کو آپ نے دیا ہے جو ہدایاتیں آپ نے دی ہیں اس کی روشنی میں ہم کو تو 5 نمازیں فرض ہیں سرکار آپ کیا کر رہے ہیں
हैं अकीम उस्सलात, मगर कोई नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ। गोया जुबान हाल से सब कहें कि जिस कुरान ने कहा है अकीम उस्सलात, उसी कुरान ने कहा है अतीउर रसूल। मैंने 5 फर्ज कर दिया है, अब ये जितना पढ़ाएं उतना पढ़ो। है कोई जिनकी ख्वाहिश को जो ऐसे लोगों की मायूसी दूर कर सके? एक साहब जो है अजीबोगरीब आए मौलाना के पास, ए मौलाना, रोजे की हालत में मैं था, बीवी से कुर्बत हो गई, मैंने अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया, रास्ता बताइए। तो मौलाना कहते हैं गुलाम आजाद करो। तो मौलाना मेरे पास तो गुलाम नहीं है, 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। मौलाना मैं तो 1 मिस्किन को भी नहीं खिला सकता। अच्छा मुसलसल 60 रोजे रखो। ए मौलाना 1 रोजे का हाल सुना चुका, इसकी भी ताकत है। तो फिर मौलाना कह रहे हैं गेट आउट, कहां से आए? ख्याल रखो ऐसे लोग मत आने। देखा है कोई जो इसकी मुराद पूरी कर दे? है कोई जो उसके दिल की तमन्ना को पूरी कर दे? मगर दोस्तों मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, वाकई क्या प्यारी बात है। सरकार की बात का एक शख्स आया, उसने यही अर्ज किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, बशरी तकाजा गालिब हो गए, मुझसे गलती हो गई। तो सरकार ने भी पहले कानून सुना, सुनो, सरकार के पास आने वाला कुरान से गाफिल नहीं। कुरान का कानून उसके इल्म में था, मगर देख रहा था यहाँ तो जलाल ही जलाल है, चलो जमाल वाले की बात है। यहाँ तो जलाल ही जलाल है, चलो जमाल वाले की बात है। कुछ अकीदा लेकर आया, कुछ यकीन लेकर आया, कुछ उम्मीदें लेकर आया, कुछ आस लगा कर आया। आने के बाद उसने भी कहा, तो सरकार ने भी पहले कुरान वाली जुबान इस्तेमाल फरमाई, गुलाम आजाद करो, इसकी ताकत नहीं, मिस्कीनों को खिलाओ, इसकी ताकत नहीं, मुसलसल रोजे रखो, इसकी ताकत नहीं। अब कुरान कानून खास बैठ जाओ, खुदा के जाहो जलाल का कानून सुन चुके, अब मुस्तफा के जमाल के कानून का इंतजार करो, बैठ जाओ, जमाल और रहमत के कानून का इंतजार करो। उसके बाद एक साहब खजूरों की टोकरी ले आए, सरकार को नजर पेश किया, सरकार ने उसे कबूल फरमा लिया और फिर उन्हीं को दे दिया, ले जाओ, क्या करना, ले जाओ, गरीबों में बांट देना, तुम्हारा कफारा हो जाएगा। कहा हुजूर यहाँ मुझसे गरीब भी कोई नहीं, इस शहर में मुझसे गरीब फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़े, अच्छा तू ही करा, इसी तरह हम खुरमा हम सवा, हम खुरमा हम सवा, खुरमा भी मिल रहा है, कफारा भी अदा हो रहा है, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो, शरीक ऐसी शरफ सब है, लेकिन मुसीबत काटने वाले कैमरा लेना जो रूप देख के चांद को चांदनी मिली, सदके में रूए पाक के रात को रोशनी मिली।
پھولوں کو تازگی ملی، آپ کی چشم ناز سے دنیا کو زندگی ملی، صلی اللہ محمد، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ حبیبنا، صلی اللہ محمد۔ شمس و قمر سے خوب رو کملی میں آمینہ کا لال، شمس و قمر سے خوب رو کملی میں آمینہ کا لال، یعنی سراپا معجزہ، یعنی وہ حسن با کمال، چپ ہوں تو عظمت ذوالجلال، بولے تو رحمت جمال، ان کی عطائیں بے مثال، ان کی ادائیں با کمال، صلی اللہ محمد، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ حبیبنا، صلی حضرات گرامی، آپ محبت و خلوص کے ساتھ دعا فرمائیں۔ مولا کریم تبارک و تعالی شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ طریقت، دانا رموز حقیقت و معرفت، حضرت علامہ شیخ سید محمد مدنی دامن برکاتہم العالیہ، خدا قدوس تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ مولا کریم تبارک و تعالی جتنے حضرات یہاں موجود ہیں سب کی نیک تمنا کو پورا فرمائے۔ مولا کریم جو مصائب و مشکلات میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مصیبتیں مولا کریم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا کریم یہ ادارہ جامعہ چشتیہ منیر الاسلام اللہ تعالیٰ دن دگنی رات دگنی ترقی اور کامیابی فتح و نصرت اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم وصلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم اني اسالك واتوسل واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد توجهت بك الى ربي إني قد توجهت بك إلى ربي إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيها اللهم فشفعه فيها اللهم فشفعه فيها الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين